روزہ جو ہے اس کے ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. روزہ جو ہے وہ دعا کے ساتھ ہی ہم اس کے مین مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. روزہ جو ہے ہم اپنی نیت کے ساتھ ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں. روزہ جو ہے وہ ہمیں اپنی روحانی پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے اور پھر روحانی پاکیزگی جو ہے ہمیں خدا کے لائق بناتی ہے اور خدا ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے. ہم روزوں کے ایام میں سے گزر رہے ہیں اور کلیسیا کے بہت سارے نوجوان بہن بھائی بچے بوڑھے سب روزہ رکھ رہے ہیں. اور میں نے سنا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ فاسٹ نہیں کر پاتے. کچھ وہ پارشل فاسٹ کرتے ہیں, کچھ وہ مائنر فاسٹ کرتے ہیں, کچھ وہ کمپلیٹ فاسٹ کرتے ہیں, لیکن سب اپنے اپنے ان دنوں کو فاسٹنگ ڈیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ اپنی تمام درخواستوں کو خدا کے حضور رکھے ہوئے ہیں. ہاللویہ. میرے عزیزو, آج ایک بار پھر روزے کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں. روزہ ایک بہت بڑی ایک ایسی برکت کا نام ہے, ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے ہم بڑے بندھنوں کو توڑ سکتے ہیں, بڑے جوؤں کو توڑ سکتے ہیں. اور آج کا پیغام یہی ہے کہ ہمیں سچا روزہ کیسے رکھنا ہے. اور میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ اس سرمن کو شیئر کیا ہے, لیکن خدا کا کلام بار بار ہمیں اسی لیے دہرانا پڑتا ہے تاکہ ہم اپنے دلوں میں خدا کے کلام کا بیج جو ہے وہ بو سکیں. ہاللویہ. سو میرے عزیزو, اگر ہم یسایہ کی کتاب کو دیکھیں, یسایہ چیپٹر 58 ورس 6 to 8, 58 باب اور اس کی 6, 7 اور 8 3 آیات کا مطالعہ کریں گے. اور وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام روزے کے تعلق سے کیا یہاں بیان کرتا ہے. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کرے, بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالے. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے, اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے, اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. ہاللویہ. میرے عزیزو, غور سے سنیے, ایک بہت بڑا وعدہ ہے, اور وعدہ جو ہے اس کے ساتھ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس عمل کو پورا کریں. بائبل یہاں بڑی اسپیسیفکلی خاص طور پر زنجیروں اور بندھنوں کو توڑنے کی بات کر رہی ہے. میرے عزیزو, جب ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر روحانی طور پہ بہت ساری جال ہوتے ہیں, بہت ساری زنجیریں ہوتی ہیں, روحانی بندھن ہوتے ہیں, بیماریوں کے ہیں, کمزوریوں کے ہیں, مایوسیوں کے ہیں, لعنتیں ہیں جو ماں باپ سے چلی آتی ہیں, ایسی لعنتیں بھی ہیں جو ماروسی لعنتیں ہیں, ایسی ناپاک قوتیں ہیں جو ہمیں گھیرے رہتی ہیں. ان تمام بندھنوں کو توڑنا بڑا ضروری ہے. ہاللویہ.
میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے تمام لوگوں کے بندھنوں کو توڑ دیا. ہاللویا. انہوں نے زمین پر رہتے ہوئے اپنی زمینی خدمت کے دوران ہی انہوں نے عجیب میریکل ان کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں. سو میرے عزیز، روزہ جو ہے یہ محض پانی نہ پی کر، کھانا نہ کھا کر وقت گزارنے کا نام نہیں ہے. روزہ یہ نہیں ہے کہ آج ہم صبح اٹھے ہیں تو پاس صاحب نے کہا جی روزہ رکھنا ہے، آج ہم نے کھانا نہیں کھانا. دیکھیں، روزہ جو ہے اس کے ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے. روزہ جو ہے وہ دعا کے ساتھ ہی ہم اس کے مین مقصد کو پورا کر سکتے ہیں. روزہ جو ہے ہم اپنی نیت کے ساتھ ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں. روزہ جو ہے وہ ہمیں اپنی روحانی پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر روحانی پاکیزگی جو ہے ہمیں خدا کے لائق بناتی ہے، اور خدا ہمیں برکتوں سے بھرتا ہے. میرے عزیزو، روزہ کا مطلب ہے آزادی. اگر روزہ رکھنے کے باوجود بندھن نہیں ٹوٹے ہیں، زندگیوں میں تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی ہے، زندگیوں میں کوئی ترقی نہیں آئی ہے، روحانی بلوغت نہیں آئی ہے، روحانی طور پر ہم آگے نہیں بڑھے ہیں، تو اس روزے کا مقصد دفن ہو جاتا ہے. ہم غیر قوموں کی مانند روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں جہاں سب کچھ جائز ہے، لیکن روزہ رکھنا ایک روٹین ہے. یہ روٹین نہیں ہے. روزہ ایک روٹین نہیں ہے، یاد رکھیں. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو پھر روزے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے پورے دل سے روزے کے لیے نیت کو باندھیں، پورے دل سے، اور اس کے بعد آپ اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ ہمیں بندھنوں کو توڑنا ہے. ہاللیلویا. ہمیں بندھنوں کو توڑنا ہے. آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی شخص جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے اور وہ رسیوں سے بندھا ہوا ہے، اور وہ اس حد تک جو ہے وہ کمزور ہے کہ وہ خود اپنی زنجیروں کو توڑ نہیں سکتا، بندھنوں سے آزاد نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو کس کی ضرورت ہے؟ کس کی ضرورت ہے؟ اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے بندھن کھول سکے. اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے لیے آزادی کا پلان کر سکے. اس کو ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس کے لیے ان رسیوں کو، ان بندھنوں کو توڑ سکے. سو میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے. ہاللیلویا. ہمیں ایک دوسرے کے لیے روزہ رکھنا ہے. ہمیں روزے کے مطلب کو سمجھنا ہے کہ روزہ جو ہے وہ بندھنوں کو توڑنے کا نام ہے. خداوند یسوع مسیح نے جب روزے رکھے تو انہوں نے اپنی منسٹری کا آغاز کرنا تھا، انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کرنا تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے بندھنوں کو توڑنا تھا. اس لیے بڑا ضروری تھا خدمت کے میدان میں جب آپ ہوتے ہیں تو روزہ آپ کے لیے ایک لازم ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب آپ جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں، بیماری کی حالت میں ہیں، کمزوری میں ہیں، آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شخص گھر کے اندر روزہ رکھے. اگر آپ خود روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کی بیوی روزہ رکھ سکتی ہے، آپ کے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کا پاسٹر آپ کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی اور ایماندار آپ کے لیے کھڑا ہو کر روزہ رکھ سکتا ہے تاکہ آپ کے بندھن ٹوٹے. ہاللیلویا. So what you have to do، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں. سو میرے عزیزو، ہم اکثر اوقات روزے کی اہمیت کو سمجھے بغیر جب روزہ رکھتے ہیں تو روزہ جو ہے اس کی اہمیت زیرو ہو جاتی ہے. ہم گھوڑے اور خچروں کی مانند نہ بنیں جن کو عقل نہیں ہے.
ہم ان غیر قوموں کی مانند بھی نہ بنے جو اپنے رسوم اور اپنے تمام تر قواعد کے مطابق روزے کو ایک رسم سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہم مسیحی ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی بشارت کے اوپر ایمان رکھنے والے، خوشخبری کا ایمان اس کو قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں روزے کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ خداوند یسوع مسیح بندھنوں کو توڑنے کے لیے اس دنیا میں آیا۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کہا خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری دوں۔ ہاللیلویہ۔ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بینائی، کچلے ہوئوں کو آزاد کرو۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، اگر وہ کچلے ہوئوں کو آزاد کرنے کے لیے آ رہا ہے، اندھوں کو بینائی دینے کے لیے آ رہا ہے، غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی کام ہے، ہمارا بھی یہی کام ہے، ہمارا مقصد بھی ہماری زندگی میں بندھنوں کو توڑنا ہی ہے۔ اگر بندھن نہیں ٹوٹے، اور زیادہ خداوند کے آگے جھکے، اور زیادہ خداوند کی پرستش کرنا شروع کرے، خداوند کی حضوری میں خدا سے پوچھے۔ اور کئی دفعہ ایسے بندھن جو ہیں وہ سالوں سال پرانے بندھن ہوتے ہیں، جن کو توڑنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح نے کئی دفعہ اپنے شاگردوں سے کہا کہ کئی ایسی قسمیں ہیں، کئی ایسے بندھن ہیں جو دعا کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتے، روزے کے بغیر ان کی بحالی ممکن نہیں ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں روزہ رکھنا ہے تاکہ بندھنوں کو ہم توڑ سکیں۔ میکا 6:8 میں لکھا ہے، آئے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے، خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے، رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ ہمیں حلیمی اختیار کرنی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے مسیحی لوگ روزہ رکھنے میں بہت پیچھے ہیں۔ اکثر اوقات ہمارے مسیحی لوگوں کو روزہ رکھنے میں بہت پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے۔ ان کی عادت نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں۔ ہم خادموں نے عادت نہیں ڈالی ایمانداروں کو روزہ رکھنے کی۔ بلیو کریں، روزہ ایک بہت ڈائنامک چیز کا نام ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ خدا سے برکتوں کو ریسیو کرتے ہیں۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے تمام روحانی دروازوں کو کھولتے ہیں تاکہ خدا آپ کو برکت دے سکے۔ جب آپ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ جب آپ حلیمی اور فروتنی اختیار کرتے ہیں تب خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے۔ اس لیے بندھنوں کو توڑنا ضروری ہے، جوؤں کو توڑنا ضروری ہے۔ آج ہماری زندگی میں اگر آپ غور کریں، ہر شخص جو ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی بندھن ضرور ہے۔ یا وہ غریبی کی لعنت سے لڑ رہا ہے، مایوسی سے لڑ رہا ہے، ڈپریشن اور خوف سے لڑ رہا ہے، وہ بے جا خوف سے لڑ رہا ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام مشکل حالات سے لڑ رہا ہے، وہ کوشش کرتا ہے لیکن پاتا نہیں ہے، وہ بڑھتا ہے لیکن اس کو کامیابی ریسیو نہیں ہوتی، وہ آگے محنت کرتا ہے لیکن اس کی محنت کا کوئی اس کو صلہ نہیں ملتا۔ سو ہی از فائٹنگ، وہ جنگ لڑ رہا ہے، وہ جنگ کر رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، آئیں ہم مل کر اس بندھن کو۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سارے بندھنوں کو توڑا ہے، میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے جال توڑے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے ابلیس کے بڑے بڑے پلانز کو شکستہ کیا ہے، وہ تہ و تیخ کیا ہے، تباہ و برباد کیا ہے۔ جب ہم خدا کی حضوری میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم انکساری کی حالت میں ہوتے ہیں، خاکساری اختیار کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، خدا کا بندہ یسایہ ایک اور بات کرتا ہے کہ روزے کا مطلب اور کیا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جو کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے
اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی کرے. کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہم مسیحی لوگ جو ہیں ان کے دل میں کمپیشن ختم ہوتا جا رہا ہے، ہمدردی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں جب ان کے دروازے پہ آتے ہیں وہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے عزیزو، ہمیں اپنے معاشرے کے اندر تمام ان لوگوں کا خیال رکھنا ہے جو ہم سے غریب ہے یا پھر کسی مشکل کا شکار ہے، کسی پرابلم میں ہے. اگر آپ ان کے لیے مالی مدد نہیں کر سکتے تو آپ دعا کر سکتے ہیں. ہاللیلویا. آپ دعا میں کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. آئیں یہ کام کرنا شروع کریں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کی ڈائریکٹ برکت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق آپ کی شفا اور بحالی کے ساتھ. آپ ذرا غیر قوموں کو دیکھیں، سخاوت کے معاملے میں ہم سے وہ بہت بڑی ہیں. ہاں وہ غیر معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، لیکن سخاوت کے معاملے میں، چیریٹی کے معاملے میں وہ ہم سے زیادہ آگے ہے. ہم چیریٹی نہیں کرتے. انفارچونیٹلی اگر چرچ کی طرف سے کوئی اپرچونٹی آتی ہے تو چرچ سے آواز بھی جب نکلتی ہے تو ہم کہتے ہیں لو جی ہوں چرچ نو ضرورت پہ گئی. We don't donate to church even. ہم چرچ کے کاموں میں آگے نہیں ہیں، ہم چرچ کے کاموں میں فائنینشلی بھی آگے نہیں ہیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ ہم پورا نہیں کر رہے. برکت کیسے ریسیو کریں گے؟ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ اچھا اور سچا روزہ جو ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ہم بھوکوں کو روٹی کھلائیں، مسکینوں کو جو آوارہ ہیں ان کو گھر میں لے کر آئیں اور ان کے ننگے پن کا علاج کریں، ان کو پہنائیں. فائنینشلی اگر کر سکتے ہیں ضرور کریں، اگر نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کریں. فزیکلی طور پہ اگر آپ کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کریں، کیونکہ بائبل اس کے لیے منع کرتی ہے. خدا کا بندہ یعقوب بیان کرتا ہے اگر کوئی بھائی یا بہن ننگے ہوں اور روزانہ کی خوراک سے محروم ہو اور تم میں سے کوئی اس سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سے رہو، لیکن اس کے لیے جسم کی ضرورت پوری نہ کریں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ کوئی کلام پورا نہیں کیا آپ نے. آپ کی جیب میں ہر وقت غریب کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہونا چاہیے. بیکاز کلام یہ کہتا ہے کہ جو کوئی تجھ سے مانگے اس کو دے. ہمیں ان چیزوں کی عادت نہیں ہے، پھر ہم برکت کو ریسیو نہیں کرتے ہیں. کلام ہمیں منع کر رہا ہے. بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ حقیقی روزہ صرف کھانے پینے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ اپنے وسائل کو بانٹنا بھی ہے. ہاللیلویا. اپنے وسائل کو بانٹیں، دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں، اپنے برکتوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اگر خدا نے آپ کو برکت دی ہے، آئیں مل کر چرچ کے اندر آئیں ہم سب خداوند کے حضور شکر گزاری کرتے ہیں. ہاللیلویا. بانٹیں، بانٹنا شروع کریں، کیونکہ جب آپ اکیلے ان چیزوں کو کرتے ہیں خدا اس سے خوش نہیں ہوتا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. حقیقی روزہ جو ہے وہ کھانے پینے سے روکنا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے ساتھ اپنے وسائل کو شیئر کریں، بانٹنا شروع کریں. بچوں کو شیئرنگ کا کانسیپٹ دیں. ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، فوراً ہیلپ کریں. جہاں بھی آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے فوراً کھڑے ہوں. اگر آپ کو کال جاتی ہے جی بھائی جی میں 1 منٹ آ رہا ہوں، آپ کی مدد کے لیے میں کھڑا ہوں، مجھے بتائیں کوئی آپ کی مدد ہے، مجھے بتائیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کسی اور طرح سے مدد کر سکتے ہیں. پلیز ان چیزوں کو غور سے سنیں. ہم سب خدا کے لوگ ہیں، مسیح ہیں، روزے کے مقصد کو جانیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کا مقصد اپنے خاندانوں کو نظر انداز کرنا نہیں ہے.
اپنے خاندانوں پر غور کریں. یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر اپنے خاندان کو آپ نظر انداز کر دیں. روزے کا مقصد ہے کہ آپ اپنے ہی خاندان پر غور کریں، اپنے جسم کو نظر انداز نہ کریں. کلام کیا کہتا ہے تیموتھیوس کے خط کے اندر آپ دیکھیں، وہاں لکھا ہے اگر کوئی اپنے اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبرگیری نہ کرے، خیال نہ رکھے، تو وہ ایمان کا منکر ہے اور بے ایمان سے بدتر ہے. دیٹ مینس کہ ہمیں اپنے گھرانے کی فکر کرنی ہے. اس کا مقصد ہے کہ ہمیں اپنے حقیقی روزے کو پورا کرنا ہے، کیونکہ حقیقی روزہ جو ہے وہ ایمان سے ہمیں ریسیو ہو رہا ہے. ہمیں حقیقی روزے کا مقصد کو پورا کرنا ہے اور حقیقی روزے کی برکت کو ریسیو کرنا ہے. کلام کیا رہا ہے؟ حقیقی روزے کی برکت کیا ہے؟ اگر ہم خدا کے مطابق روزے کو رکھتے ہیں، اگر ہم بندھنوں کو توڑنے والا روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم زنجیروں کو توڑنے والا روزہ رکھتے ہیں، اگر آپ کے روزے کا کوئی مقصد ظاہر ہوتا ہے، اگر آپ کے روزے سے لوگوں کو برکت ملتی ہے، آپ کے گھرانے میں آپ کو برکت ملتی. اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں بھائی صاحب ہمارے یہاں پہ روزہ کہاں لکھا ہے؟ مجھے بتائیں خداوند یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی ہے روزوں؟ روزے کی تعلیم جو ہے خدا کے کلام کے اندر بائبل مقدس میں فضل کے دور میں بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے. خداوند یسوع مسیح نے جہاں دعا کا ذکر کیا وہاں روزے کا بھی ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا کے ساتھ ساتھ روزے کا ایک بڑا گہرا کنیکشن ہے، اور روزے کے ساتھ دعا کا بڑا کنیکشن ہے. خداوند یسوع مسیح نے خود روزے رکھے، شاگردوں نے روزے رکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ روزے کے وسیلے سے وہ چناؤ کرتے ہیں، روزے کے وسیلے سے روح القدس ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، روزے کے وسیلے سے وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، روزوں کے وسیلے سے ہی وہ برکت کو ریسیو کر رہے ہیں، روحانی نعمتیں آپریٹ ہو رہی ہیں. یہ روزوں کے کام ہے. فضل کے دور کی بڑی خوبصورت باتیں میں اکثر ہم کہتے ہیں بھائی صاحب ہم کیوں روزہ رکھیں؟ یسوع نے تو نہیں کہا کہ روزے رکھیں. لیکن میرے عزیزو، روزے کے بینیفٹس دیکھیں، روزے کی جو ہیں وہ برکتیں ہیں، ان کو نظر انداز نہ کریں، کیونکہ روزے کے بینیفٹ بہت زیادہ ہے. اور روح القدس ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس سے ہمیں ترقی اور کامیابی ملتی ہے. روح القدس نے آپ کو ایک مشورہ دیا ہے، آپ کو سجیسٹ کیا ہے، اور یہ حکم ہے کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہاں، یہ نہیں لکھا کہ آپ سال میں صرف انہی دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، یہ نہیں ہے. آپ سال میں کسی بھی وقت روزہ رکھ سکتے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے، دیٹ مینس کہ کبھی بھی، جب بھی تیرا دل کرتا ہے، جب بھی تیرا کوئی مشن ہے، تیرا کوئی ٹارگٹ ہے، تو اچیو کرنا چاہتا ہے، روحانی برکتوں کو ریسیو کرنا چاہتا ہے، روزہ رکھ. خدا کی آواز تجھ پر ظاہر ہو جائے گی. ہاللیلویہ. پالوس کی زندگی میں روزے ہیں، پطرس کی زندگی میں روزے ہیں، شاگردوں کی زندگی میں روزے ہیں. خداوند یسوع مسیح خود انہوں نے مثال دیتے ہوئے ایک رول ماڈل اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے 40 روزے رکھے، اور وہاں لکھا ہے کہ اس نے 40 دن کچھ نہ کھایا. اینڈ وی ہیو سین دیٹ وہ ایک یونیک روزہ تھا. لیکن اکثر ہم کہتے ہیں کہ چلیں روزوں کے ایام ہے تو ہمیں ہیبٹ ہونی چاہیے، ہماری جو ہے وہ عادت بڑھنی چاہیے روزوں، تاکہ ہم عادت میں شامل کریں، اپنے روحانی لائف سٹائل کے اندر اس کو شامل کریں کہ ہمیں روزہ رکھنا ہے. ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ روزہ رکھیں. ہو سکتا ہے آپ بیمار ہیں، کمزور ہیں، میڈیسن لیتے ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ تھوڑا چھوٹا روزہ رکھ لیں، لیکن نیت ضرور کریں. اور دوسرا، آپ کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ اگر بلا وجہ روزہ رکھ رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں. بچوں کو روزہ نہ رکھوائیں کیونکہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. روحانی طور پر
خود روزہ رکھے. اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا سارا خاندان خاکساری اختیار کرے تو آپ سب خاندان مل کر روزہ رکھ سکتے ہیں. اس میں بچے بھی شامل ہوں اور ان کو بھی سمجھ آئے کہ ہمیں روحانی طور پر مل کر جنگ کرنی ہے خاندان کی صورت میں. چھوٹا روزہ رکھ لیں لیکن روزہ رکھنا آپ کی روحانی برکتوں کی بہت بڑی ضرورت ہے میرے عزیزو. کلام کہتا ہے اگر تو ایسا روزہ رکھتا ہے کہ اس میں آپ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنے چرچ کا خیال رکھتے ہیں, آپ اپنی فائنینشل شیئرنگ میں ان کو شامل کرتے ہیں, اپنے وسائل میں اپنی مالی برکتوں کے اندر آپ دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں, تب ایسے روزے کے بعد کیا ہوگا؟ کلام کہتا ہے تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی. ہاللیلویہ. تب کیا ہوگا؟ ادوں پھر کام شروع ہو جائیں گے. جب ایسا روزہ ہوگا تو پھر تیری روشنی جو ہے وہ صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. پھر اس کا مطلب ہے کہ کام ہونا شروع ہو جائیں گے, پھر آپ کے بندھن ٹوٹنا شروع ہو جائیں گے. پھر اگر سمجھنے کی روشنی شروع ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لیں کہ خدا نے دروازے کھولنا شروع کر دیے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. پھر آپ کے روزے کا مقصد پورا ہو گیا ہے, پھر آپ کے روزوں کے مقاصد پورے ہوئے, کیونکہ آپ نے روزوں میں روزے رکھے ہیں, آپ نے غریبوں کی مدد کی ہے, آپ نے اپنے وسائل میں شیئرنگ کی ہے, آپ نے شکر گزاری کا ہدیہ گزرانا ہے, آپ نے خدا کے گھر میں آپ لے کر آئے ہیں. تب کیا ہوگا کہ پھر آپ کی صحت جو ہے اس کی بحالی شروع ہو جائے گی. شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, دل کے امراض ہیں, پٹھوں کے امراض ہیں, گردوں کے امراض ہیں, جسم کی کمزوریاں ہیں, روحانی کمزوریاں ہیں, غربت ہے, لعنت ہے, کوئی بھی ایسی چیز خدا سب کچھ کر سکتا ہے. صرف خدا چاہتا ہے کہ ہم مبارک ہوں. ہاللیلویہ. ہمیں بیج بونا ہے اور بیج کا خیال رکھنا ہے, اور اس کے بعد بیج کو اس وقت تک دیکھ بھال کرنی ہے جب وہ ایک بڑا درخت بن کر ہمارے لیے پھلاور نہیں ہو جاتا. ہاللیلویہ. ہمیں اس کو پھلاور ہونے دینا ہے, روزے کا مقصد پورا کرنا ہے. جو ہی روزے کا مقصد پورا نہیں ہوگا پھر آپ کی برکت تے کاٹا واج جانا ہے, پھر آپ کی برکت آپ کو نہیں ملے گی. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جب تو روزہ رکھے تو غیر قوموں کی مانند اپنی صورت نہ بگاڑ. ہاللیلویہ. اپنی صورت نہ بگاڑ. کیا کر؟ اپنے سر پہ تیل ڈال, ہے خاکساری اختیار کر, اور پوشیدگی میں دعا کر, اور اپنے خدا کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ کر. لوگ تجھے روزہ دار نہ جانے کہ نے روزہ رکھا ہے. فیس بک تے جا کے پوسٹاں نہ لاؤ کہ میں روزہ رکھا جی, اج میرے لیے سارے دعا کرنا ہے. نہیں, آسمان سے آپ کے لیے برکت کے دروازے کھلنے ہیں. دنیا کو نہ بتائیں کہ آپ نے روزہ, آپ نے خدا کے حضور روزوں کو آپ نے پورا کرنا ہے. میرے عزیز, پھر کیا ہوگا؟ آپ کی صحت کی ترقی جلد ظاہر ہونا شروع ہوگی, اور تیری صداقت تیری ہراول ہوگی, اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی صاحب جو کچھ آپ نے کہا تھا واقعی پورا ہوا ہے. جیسے آپ نے میتھڈ دیا تھا ویسے ہی ہم نے کیا, اور اب دیکھیں ہمارے پاس گھر میں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اتنی برکت ہے ہمارے گھر, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مہینہ گزر جاتا ہے ہمارے پاس پیسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ہمیں خدا اتنی بلیسنگ دے رہا ہے, مال و دولت کی بلیسنگ ہے, صحت اور تندرستی ہے, آپ کے بچے, آپ کے بڑے, آپ کے جوان, آپ کی تمام تر چیزیں جو ہے وہ بابرکت ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ آپ نے بیج بویا, اس کی حفاظت کی, دیکھ بھال کی, اور آج وہ ایک مضبوط سرسبز و شاداب درخت بن چکا ہے, اور آپ اس کا پھل کھا رہے ہیں. ہاللیلویہ. ہمیں مبارک ہونا ہے. کلام کہتا ہے مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے, خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا. ہاللیلویہ. ہمیں خیال رکھنا ہے.
ہمیں خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کا خیال. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا میں کھڑے ہونا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے لیے روزہ رکھنا ہے. ہاللیلویہ. تو آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے سیکھا ہے کہ روزے کا مطلب کیا ہے. ظلم کی زنجیریں توڑی جائیں. نمبر 1، ہمیں ظلم کی زنجیریں توڑنی ہے، ابلیس کے بندھن اپنی زندگی پر سے توڑنے ہیں. کدوں تک برداشت کرو گے؟ روزانہ ابلیس آپ کو مارتا ہے، مایوس کرتا ہے، آپ کو بدحال کرتا ہے، کمزور کرتا ہے. آئیں کوئی نہ کوئی بیٹل پلان اپنی زندگی میں بنائیں، اور روزہ ایک بڑا خوبصورت پلان ہے. آپ ابلیس کے خلاف جنگ کریں. ہمیں ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونا ہے، ابلیس کے خلاف کھڑے ہونا ہے، روزہ رکھنا ہے. نمبر 2، ہم نے سیکھا کہ ہمیں ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنی ہے. ہاللیلویہ. روزوں کے ایام ایک اچھے ایام ہیں، یہ ایک بلیسنگ ہے. آپ ان دنوں میں سخاوت کر سکتے ہیں، چیریٹی کر سکتے ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے رفاقت کر سکتے ہیں، اپنے چرچ کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں، چرچ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، چرچ کے کاموں میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. روزے کا مطلب خاندان کو نظر انداز کرنا نہیں ہے. ہمیں اپنے تمام رشتہ داروں، بہنوں اور بھائیوں کا، اپنے عزیزوں کا، اپنے محلے داروں کا خیال رکھنا ہے. ہاللیلویہ. اور نمبر 4، ہم نے سیکھا کہ ایک سچا روزہ جو ہے وہ برکت کو لے آتا ہے. ہاللیلویہ. جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایک بڑی برکت کو ہمیں مہیا کرتا ہے. ہاللیلویہ. آئے ہم سب کھڑے ہوں اور اپنی اپنی زندگی پر غور کریں.